دو چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں کوئی چارہ نہیں. پہلی دو چیزیں جن سے تم نے اپنے رب کو راضی کرو. پہلی چیزیں اپنے رب کو راضی کرو. وہ کیسے؟ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. اس رمضان المبارک کی جو کرنا چاہیے، دو چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں کوئی چارہ نہیں. پہلی دو چیزیں جن سے تم نے اپنے رب کو راضی کرو. پہلی چیزیں اپنے رب کو راضی کرو. وہ کیسے؟ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے. اپنے رب کو راضی کرنا، جس کے علاوہ تمہیں کوئی چارہ نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے چار چیزیں ایسے ہیں جس سے تمہیں کوئی چارہ نہیں ہے. پہلے نمبر چیزیں کیا ہے میرے دوستوں؟ کہا کہ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا. وہ کیسے کی جاتی؟ فرماتے ہیں وہ کلمہ طیبہ کی استغفار، کلمہ طیبہ کی ورد کرتے رہو کثرت سے. اس کے بعد استغفار کی کثرت ہے. دو چیزیں یہ ہے کہ جنت کی طلب کرو اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگو. یہ چار چیزیں ہمیشہ کرنے کا ہے. تمہیں اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. چار چیزوں کے علاوہ کوئی تمہیں چارہ نہیں ہے. میرے دوستوں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو. اور اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت سے کرو. دو سے چیزیں یہ ہے، دو سے چیزیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت کی طلب کرتے رہو، جنت کی طلب کرو، جنت کی متلاشی بن جاؤ تم. اس کی بعد دوسرے نمبر جہنم کی آگ سے فنا مانگتے رہو. یہ چیزیں ہیں میرے دوستوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ کوئی بندہ کسی کو پانی پلائے، کسی روزہ دار کو پانی کے ذریعے سے اس کو افطار کرائے، تو فرمایا حق تعالیٰ شان و قیامت کی دن میرے حوض سے. کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کوئی شخص کسی کو پانی سے افطار کرائے تو اللہ پاک پروردگار عالم کل قیامت کی دن اس کو میرے حوض کوثر سے اسے پانی پلائیں گے کہ وہ جنت جانے تک اس کو پیاس نہیں لگیں گے. جنت جانے تک اس کو پیاس نہیں لگے گا. کتنی بڑی بات ہے میرے دوستوں. یہی بات ہے کہ ہمیں جو اس رمضان المبارک کی ساتھ اہتمام کرنا چاہیے. جس رمضان المبارک کی مہینہ میں ایسی ایک رات ہے جو شب قدر کی رات، جس میں ایک رات ہزاروں مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے. ایک رات ہزاروں مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے. اس مہینہ کے اندر میرے دوستوں اللہ پاک پروردگار عالم نے لوح محفوظ سے اس قرآن مجید کو نازل فرمایا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. اللہ پاک پروردگار عالم نے یہ قرآن مجید لوح محفوظ سے اللہ رب العزت نے آسمان دنیا میں نازل فرمایا. اللہ کی رسول کی 23 سالہ زندگی کے اندر پھر تھوڑی وقفے سے اللہ رب العزت پورے قرآن مجید نازل فرمایا. میرے دوستوں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رمضان المبارک کی روزہ فرض اور تراویح یہ میری سنت ہے. یعنی سنت کہہ کر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح کو ایک مستقل سنت قرار دی ہے، تاکہ جو لوگ 6 روزہ 8 روزہ 10 روزہ نماز تراویح پڑھ کر جو باقی روزوں کو باقی تراویح کو چھوڑ دیتے ہیں، ان لوگوں کی سلسلہ میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھائی ایسے نہیں کرنا. کیونکہ ختم قرآن کے بھائی 5 دن یا 6 دن یا 8 دن یا 10 دن ختم قرآن پڑھے اور باقی دن تراویح چھوڑ دی، تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. بلکہ اگر کوئی سفر کی حالت میں ہو اور ایک جگہ میں مستقل وہ قرآن سن لے، اگر اس کے لیے موقع نہیں ہوں گے اور وہ سفر میں جائیں گے، تو صورتوں میں 8 روزہ یا 10 روزہ نہ ختم قرآن پڑھ کر اور باقی جو مستقل تراویح ہیں
وہ تراویح پڑھتے رہیں، سورتوں کے ذریعے سے وہ تراویح کو مستقل ادا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ رسول کی سنت ہے۔ اسی طریقے سے میرے دوستوں کہ ہمیں اس میں بہترین انداز سے اہتمام کرنا چاہیے رمضان المبارک کی مہینہ میں۔